میرے دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں، تو ایک شان محبوب کی یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر سکھایا، یقین کامل سکھایا۔ حضور نے لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھائی۔ جو لوگ اوہام پرستی کا شکار تھے، طرح طرح کی خرافات ان کے عقائد میں آ چکی تھیں، ان کے عقیدوں کی درستگی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی۔ اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی، اس مائک کی، اب پھٹنے لگی۔ میرے بھائیوں، انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، اس کے دل کو جو تسلی ملتی ہے، وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، فکری طور پر توانا ہو، بہت جلدی پریشان نہ ہوتا ہو، بڑی جلدی گھبرا نہ جاتا ہو، جلدی وہم نہ کرتا ہو، تو وہ آدمی سکون میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور کی یہ جو شان ہے نا کہ حضور داعیہ اللہ ہیں، تو یہ میرے کریم کی وہ والی شان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر فکری اور ذہنی طور پر طاقتور کیا ہے، لوگوں کو مضبوط نظریات دیے ہیں۔ عرب کے لوگ عجیب و غریب قسم کی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تو ان کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں سے مل دیتے۔ اس کو وہ قبولیت کی علامت جانتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں اس طرح کی ساری باتوں سے نکال دیا۔ انہیں بتایا کہ تم نظریاتی طور پہ پختہ ہو جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی میرا، آج پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ جی کبھی دودھ گر جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہوتا، کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ضعف اعتقادی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے۔ وہ ضعف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال
میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دینی محفل ہے، کچھ سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں راج راج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے، اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں، اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟
تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ تو اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز، ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے، تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے گی، بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائی، نہ تعویذ دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے۔ اب سارا دن پریشان رہنا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، علاقے والے خلاف ہو گئے، فلانا مخالف ہو گیا، فلانا۔ بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ناراضگی سے ڈریں، وہ ہے رب رسول کی ناراضگی۔ ڈریں کہ کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائیں، اور رب رسول اگر ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کریں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا، فلاں میرا مخالف ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ تو میرے عزیز، سہمے رہنا، ڈرے رہنا، پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آپ مطمئن زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں، ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی۔ ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی، ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں راضی رکھنا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کریں،
لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں۔ آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا، تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے۔ میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا ہے، تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کون سا عمل کریں کہ ہم اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں؟ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو چیزوں سے مدد مانگنی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے۔ الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں۔ اور دوسرا، نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اتنی ساری تعداد میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما۔
इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत अता फरमा, उम्मत की खैर फरमा, पाकिस्तान पर फजल फरमा, आलम इस्लाम के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा। हमारे जिन भाइयों ने ये बज़म सजाई उन्हें बेहतरीन जज़ा और सिला अता फरमा। दारैन की बरकतें और दीन दुनिया की नेमतें हमारा मुक़द्दर फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अलैहि सलाम। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अंबिया जो भी दुनिया में तशरीफ लाए ना, उनके आने का मकसद ये था कि उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी पैरवी की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने कोई रसूल दुनिया में नहीं भेजा मगर ये कि अल्लाह के हुक्म से उनकी पैरवी की जाए। अंबिया इसलिए दुनिया में तशरीफ लाते हैं कि वो एक बेहतरीन नमूना अमल करके दिखाएं। अंबिया अल्लाह के अहकामात की अमली सूरत लोगों के सामने रखते हैं, और अंबिया इसलिए आते हैं कि उनकी पैरवी की जाए, उनके नक्शे कदम चला जाए। और अगर पैरवी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जाए, नबी पाक की पैरवी की जाए, अल्लाह के आखिरी महबूब की, तो फिर तो रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर तो अल्लाह फरमाता है महबूब आप इनसे कह दें कि अगर ये आपकी पैरवी करेंगे, रब से मोहब्बत की चाहत रखने वाले आपकी पैरवी करें, मिलेगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा, महबूब हो जाएंगे अल्लाह ताला के। उसूल की और फरमा बरदारी चंद एक चीजों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पगड़ी बांधी है, दाढ़ी रखी है, कोशिश करते हैं अल्लाह तौफीक दे, लेकिन दीन सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। फकत कोई आदमी कहे कि मैंने चंद चीजें पहन ली हैं तो अब मैं मुकम्मल दीनदार हो गया हूं, सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम दीन नहीं। नबी पाक की जो सुन्नत सबसे पहले मारूफ हुई है ना, जिस अदा से लोगों ने हुजूर को सबसे पहले जाना है, वो तो सादिक और अमीन होना है कि ये सच बोलते हैं, ये दयानतदार है। यहां से तो आगाज हुआ है। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अनस बिन मालिक से, हुजूर ने फरमाया ए अनस, ए मेरे बेटे, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। अगले लफ्ज़ क्या है हदीस के? फरमाया तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया ये मेरा तरीका है, और मुझसे उसी ने मोहब्बत की जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की। निरा मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। बातन का साफ और कुशादा होना ये भी हुजूर का तरीका है। लेकिन छोटी छोटी जंगें हैं, हर घर में छिड़ी हुई, छोटे छोटे मामलात हैं, कोई लंबी बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, करीब रह के करीब नहीं। दो चार बातों की वजह से हम उलझ गए हैं और दूर निकल गए। सीनों की कुशादगी हुजूर की पैरवी है, दिल साफ रखना ये नबी करीम का तरीका है। मेरे अजीजों, हुजूर की मुकम्मल पैरवी देखो, सहाबा हुजूर की पैरवी करते थे, उनके चेहरे भी उसी तरह के जिस तरह, लेकिन हम सारे कहते हैं ना कि रसूल पाक का चेहरा बड़ा खूबसूरत है भी खूबसूरत, और कायनात में ऐसा चेहरा किसी का नहीं जैसा हुजूर का है। सारे उसकी तारीफ भी करते हैं ना, तो फिर हुजूर का तो चेहरा दाढ़ी वाला है। जिसको सबसे सोना मानते हो फिर उसके मुताबिक बन भी तो जाना चाहिए ना। लेकिन हम ना कुछ चीजों की तारीफें करते हैं, उस हुस्न की तरफ बढ़ते नहीं। महबूब की सुन्नत को, शरीयत को, दीन निफाज के लिए आया। देखो, दीन फकत इसलिए नहीं आया कि उस पर मकाले पढ़े जाएं, उस पर तकरीरें की जाएं, उस पर जलसे किए जाएं, एक उन्वान को बार बार साबित किया जाए। दीन तो अमली निफाज के लिए आया, अमली दीन अमल के लिए आया। दीन हमारे यहाँ फौत की कोई हो जाए तो महफल, और अगर मेहंदी हो तो हमने ये समझा दीन सिर्फ मस्जिद चलाने का तरीका बताता है। ना भाई, दीन मस्जिद चलाने का तरीका भी बताता है, हुकूमत चलाने का तरीका भी बताता है। हुकूमत चलाने का हमने इस तरह किया है कि चंद एक चीजों में बात चीजों को बंद कर दिया। ये तंग दिली है, ये तंग नजरी है। हम उस दीन के मानने वाले हैं जो दीन अपनी हकानियत के ताकत के बलबूते पर गलबा रखता है, गलबा ताकत रखता है। दीन को अमलन नाफिज करें अपनी जिंदगी में, अमलन। और नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो हम भी करेंगे, अगर कोई ना भी अमल करे तो हमने फिर भी अमल करना।
کوئی ہم کہتے ہیں جی ساری دنیا کو چھوڑو، ساری دنیا تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، مولا علی اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ زبیر یہ الگ کہہ رہے تھے۔ نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی، موج کرو، ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے حضور کی فرما برداری۔ اور تیسری جگہ بس میں اسی پر اپنی بات تمام کروں گا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، باطن کی صفائی قرآن سے ہوتی ہے۔ اور جو قوم مہینہ پڑھی نا، اسٹیج پہ ہر نقیب، ہر خطیب، ہر واعظ آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا تھا تو سنا، پھر تو شعر ہی دے، وہ بھی پڑھ، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حضور کی، اور ہے بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کے اخلاق، تو فرمایا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی ہے، تو ان کو پڑھیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا شاہ صاحب کتنا مزہ لے رہے تھے، قاری صاحب پڑھ بڑا عمدہ رہے تھے، لطف لے رہے تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی تھی نا، اتنی بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نا وہ بس ٹھیک ہے، وہ میرا جی ذوق کہتا ہے تو اپنا ذوق اپنے پاس رکھنا، یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، حضور کے آنے کا مقصد، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا رب فرماتا ہے محبوب اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں۔ زندگی جذباتی لوگوں والی نہ گزارے۔ آج کل سارے جو کہہ رہے ہیں چلو میں بھی کہنا شروع کر دیتا ہوں، آج کل ساری قوم ادھر ہے تو چلو میں بھی ہو جاتا ہوں، دانائی، فہم و فراست، بصیرت، نبی پاک کے ساتھ خدائی طاقتیں، جدھر محبوب کہہ دے رب کا کرم ادھر ہو جائے۔ لیکن پھر بھی حضور جنگ میں صفیں سیدھی کراتے، حضور طریقے سے نکلتے، محبوب لوگوں کو اسلحہ جمع کرنے کا کہتے، صف بندی کا کہتے، مرتب ہونے کا کہتے، صفیں سیدھی کراتے۔ بے ترتیب زندگی، موج والی زندگی، او جی بسم اللہ شریف پڑھے جی ہو جائے گا۔ بھئی دین نے آپ کو ہر چیز کا قاعدہ دیا ہے، آپ دانائی کے ساتھ زندگی گزارے، حکمت کے ساتھ گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ دانائی سے وقت گزارو، چیزوں کو دیکھو، حضور جو فیصلہ کرتے نا ایسا شاندار کرتے، ایسا مضبوط کرتے، ایسا باکمال کرتے۔ اب میں ایک بات صرف آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ کا وقت نہیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا کافر بڑے خوش تھے کہ لو جی ہم نے ان کے ساتھ ایسی شرطیں طے کی ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ کچھ لوگ وقتی جیت کو جیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقتی طور پر بعض لوگ جیت کے مستقل ہار جاتے ہیں، ہاں مستقل ہار جاتے ہیں۔ ایک شرط حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کافروں کی مان لی۔ شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان یہاں مومن ہو گیا مکے میں مسلمان، تو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتا، اور اگر وہ گیا مسلمان ہو کے بھی گیا، یہ بڑی سخت بات ہے، مسلمان ہو کے بھی مدینے گیا تو نبی پاک اسے واپس کریں گے، اسے واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ اب ایک بندہ آئے آپ کے پاس یا میرے پاس کہ میں آ گیا ہوں تیرا بن کے، اور واپس کرنا پڑ جائے، یہ بڑا مشکل کام نہیں۔ بچہ ناراض ہو کے بھی خالہ کے گھر چلا جائے تو خالہ کہتی ہے پتر کار تیرا ہی ہے، لیکن ٹھیک نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناراض ہو کے آیا ہے، چاہیے کہ واپس بھیجے، پر اس کے لیے بھیجنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ گھر آ گیا، جو گھر آ جائے اسے کیسے بھیجیں؟ شرط تھی کہ حضور واپس بھیجیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مسلمان یا کوئی بندہ مکے چلا جاتا ہے، کوئی ان کا بندہ مسلمان نہ بھی ہو، تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، وہ واپس تو برابر کی شرط ہی نہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا مان لو۔ دانائی، بصیرت۔ اب اس شرط کا فائدہ کیا ہوا ذرا سننا۔ ایک بندہ مسلمان ہو کے جان چھڑا کے پیروں میں زنجیریں ہیں اس کی، وہ زنجیریں توڑ کے وہاں سے نکلا ہے، اسے پتہ ہے مکے مدینے جاؤں گا تو حضور رکھیں گے نہیں، اور مکے واپس گیا تو وہ بھی ماریں گے کہ تو بھاگا کیوں تھا۔ لہذا یہ بندے پتہ کیا کرتے، یہ کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کا ایک جتھا بن گیا مجاہدوں کا، کافروں کا کئی علاقوں سے نکلنا مشکل ہو گیا،
جہاں یہ مجاہد اکٹھے ہو گئے، اور اگر آ کے یہ یہاں کوئی بات کرتے تھے، حضور کو پیغام بھیجتے تھے، تو محبوب کہتے تھے میں نے تو نہیں نہ رکھا، یہاں تو نہیں نہ آئے۔ حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل مشکل ہو گئی کافروں کے لیے، اور کچھ ایسے تھے جو دور علاقوں میں جا کے بیٹھے، جہاں بیٹھے مدینے آ نہیں سکتے تھے، حضور نے وعدہ کیا ہے، مکے رہ نہیں سکتے تھے، تو جس شہر میں بیٹھ گئے سارے کا سارا مسلمان کر دیا۔ تو میرے عزیز بصیرت سے زندگی گزاریں۔ ہمارے جذباتی فیصلے، آپ کی نہیں میں بات کر رہا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے اوورآل کرنے لگا ہوں۔ ساڈے کول جیڑا پہلوں آ کے گل سنائے نا، اسی او دے ہاں، اسی وقت ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جذباتی نہ ہو۔ کوئی بندہ جب بات سنائے تو پھر دوسرے کی بھی بات سنے، اس میں اگر 50% فرق نہ نکلا تو 40% ضرور نکلے گا، کیونکہ جو بندہ بھی بات سناتا ہے وہ اپنے حق میں سناتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے۔ حضور نے نا باریک باریک باتیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ کتاب و سنت پہ اگر بندہ چلے نا تو صرف جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تیار تھے صحابہ شہادت کے لیے، تیار تھے، دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور نے تعلیم دی، ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، مزاج نہیں پیدا کرتے، بس جذباتی باتیں کرو، جلسے میں ہزاروں لوگ آ جائیں گے، اچھی بات ہے، خیر کے کام میں آئے، لیکن اگر آپ کو مسجد کے خطیب صاحب بلائے نا کہ آؤ وضو کے مسئلے سکھاؤں تو پھر بھی جایا کریں، اس لیے کہ جس طرح تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے، غسل کے مسائل سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اپنے معاملات زندگی کو سیکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ جلسے مرتب کر لیے جائے نا، ایک جلسے میں ماں باپ کے حقوق پہ بات ہو، ایک جلسے میں میاں بیوی کے حقوق پہ بات ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کو صرف وہ حقوق جو کتاب و سنت میں ہیں شادی سے پہلے صرف سکھا دیے جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ لوگ 100% عمل ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی بات سیکھی ہوئی ہو نا، سنی ہوئی ہو، تو جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے وہ ایک دفعہ بندے کے سامنے ضرور آتی ہے کہ یار یہ میں نے اس طرح سنا تھا۔ اگر ان کو مسائل سکھائے جائیں تو ڈھیر سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیتے ہیں شادی سے، 2 ماہ پہلے آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا، 1 گھنٹہ لے جاؤ بیٹے کوئی سے بتاؤ کہ 3 دفعہ طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کو شادی سے پہلے بتاؤ کہ اگر 3 دفعہ، اور بیٹی کو بتاؤ کہ اگر اس نے تمہیں 3 دفعہ کہہ دیا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر اسے پتہ ہوگا نا کہ یہ میرے پاس 3 لفظوں کا چانس ہے تو کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے گا۔ ہزاروں لوگ ہیں 3 طلاقیں دے کے پچھتا رہے ہیں، اب حال کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو 1 طلاق دے دیں، 1 مہینہ انتظار کریں، لیکن مسائل نہیں آتے، گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز گاڑی چلاتے ہیں نا جب، تو سب سے پہلے پتہ کیا سکھاتے ہیں؟ بریک لگانے کا طریقہ، پہ انہوں ٹورنا انجے تے پھر فوراً کھلارنا۔ لیکن ہم نہ صرف گاڑیاں چلانے کا سلیقہ لوگوں کو بتا دیں اور بریک کا سلیقہ ہی نہ بتائیں تو ایکسیڈنٹ بڑھیں گے، حالات خراب ہوں۔ اس لیے میرے عزیز ہم نے نا لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے بس وہ مست کرو لوگوں کو، بعض چیزوں وہ کر دیا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو فائدہ نہیں ہے۔ حضور کے آنے کے مقاصد کو سمجھیں، زندگی رسول پاک کے دیے ہوئے اصولوں پہ گزاریں گے تو میں نے بڑی بات کر دی ہے، دوہرا دیتا ہوں، جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا، کسی کام لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق کی عمل دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا محفل حضور کے نام کی ہے، سب لوگ بیٹھے میرے استقبال کو بھی نہ کھڑے ہوں، محفل کا ادب زیادہ ہے، اطمینان سے بیٹھے سارے سنگی۔ آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا۔ آخر دعوانا